ولید بن مصعب اپنے بھائی قابوس سے زیادہ سرکش، بدمعاش، بے دین، بے رحم اور ظالم تھا۔ لکھا ہے کہ تمام فرعونوں میں فرعون ولید سب سے بدتر تھا۔ اس کی زندگی کی رسی دراز تھی، 400 سال زندہ رہا اور لوگوں کے لیے عذاب بنا رہا۔ اس فرعون کی تخت نشینی ہوتے ہی سفید مرغوں نے آذان دینا بند کر دیا۔ مرغوں کے اس عمل سے بنی اسرائیل گھبرا گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا حضرت یوسف علیہ السلام یہ خبر دے گئے تھے کہ 400 سال بعد اس مصر میں ایک فرعون حاکم ہوگا جو بنی اسرائیل کے لیے عذاب علیم قرار پائے گا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ سفید مرغے باندھ دینا بند کر دیں گے۔ ولید بن مصعب یہی حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون رہا۔ اس کی حکومت کو 5 سال ہی گزرے تھے کہ ان 5 سالوں کی مدت میں اس نے بنی اسرائیل پر جو مظالم کیے وہ تو اپنی جگہ، اور اس نے اپنے لیے خدائی کا راستہ بھی ہموار کر لیا اور صدا بلند کی، انا ربکم الاعلی۔ تمام مصریوں کی پیشانی سجدوں میں جھکوا دی۔ سابق مصری تو آسانی سے اس کی عبادت کرنے لگے، لیکن نبی یعقوب نے اسے تسلیم نہ کیا۔ کہہ دیا، مظالم کو برداشت کرنا ہماری عادت بن گئی ہے، ہم خدا کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے۔ فرعون کو جب ان کے خیالات اور ان کی نافرمانی کی اطلاع ملی تو اس نے ان سب کو جمع کر کے کہا کہ میری اطاعت و عبادت کرو ورنہ تمہارے مظالم زیادہ کر دیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس کی عبادت و اطاعت سے انکار کر دیا۔ ان کا انکار کرنا تھا کہ ان پر اور مزید مظالم شروع کر دیے گئے۔ انہیں تجارت کرنے سے روک دیا گیا، ان کے صنعت کاروں کو منع کر دیا گیا، اور ان کے قریبوں کو حکم دیا گیا کہ یہ لوگ مزدوری کریں گے اور شام کو جو ان کو اجرت ملے گی وہ سب کے سب خزانے میں جمع کرا دیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا تو ان کے پاؤں اور ہاتھ پسے گردن تک 1 ماہ تک بندھے رہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور ان سے پاکخانے تک صاف کرواتے تھے۔ فرعون اپنے مظالم میں مشغول و مصروف تھا کہ ایک دن اس کو خواب آیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ فلسطین و شام کی طرف سے بھڑکتی ہوئی آگ مصر کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ نہایت ہی تیزی سے سب کچھ جلا رہی ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں سارے مصر کو قبضے میں کر دیا اور جلا دیا، اور اس آگ کی سد سے بنی اسرائیل بچ گئے۔ خواب سے بیدار ہوا، بے حد گھبرایا، خواب کی تعبیر دان اور نجومیوں کو جمع کیا اور حکم دیا۔ دربار میں جمع ہو گئے، اس نے خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر کی خواہش کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھ سے ملک چھین لے گا اور تیری سلطنت پر قبضہ کر لے گا، اور تجھے اور تیری قوم کو تیری زمین سے نکال باہر کر دے گا اور تیرے دین کو بدل دے گا۔ یہ سن کر آگ بگولا ہونے لگا اور کہنے لگا، یہ لوگ ہمارے ہی ملک میں پلتے ہیں اور انہی میں سے بچہ پیدا ہو کے ہمیں تباہ کر دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا جو اس خواب کی تعبیر بن کر میری سلطنت کو تباہ کر سکے۔ اس کے بعد اس ملک میں جتنی بھی دائیاں تھیں کو بلایا اور حکم دیا، ملک میں جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں سب کو ضائع کر دو، اور خیال رکھو کہ کوئی حمل تکمیل کو نہ پہنچے، اور اگر وہ بطن مادر میں پورے دن گزار بھی لے تو اسے زندہ پیدا نہ ہونے دو۔ حکم پاتے ہی دائیوں نے کام شروع کر دیا، اور فرعون نے بہت سے سنگ دلوں کو حکم دیا کہ اس وقت جتنے بھی بچے زندہ ہیں ان کو قتل کر دو۔ تیزی سے کام شروع ہو گیا، بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے جانے لگے، یہاں تک کہ موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے روایت ہے کہ 70,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور ایک روایت اور ہے کہ 90,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس دورانیے کو 5 سال گزر چکے، اور اسی طرح فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو ایک رات بتائی، اس رات کو بچہ بطن مادر میں آ جائے گا، اور یہ واقعہ شہر اسکندریہ میں ہوگا۔ فرعون نے پہرا سخت کر دیا، تمام لوگوں کو جو اسکندریہ میں تھے حکم دیا کہ سب کے سب باہر نکل آئیں۔ چنانچہ سب باہر نکل آئے۔ اس نے مردوں کو عورتوں سے دور رکھا تاکہ آج رات کوئی بھی ہم بستر نہ ہو پائے۔ فرعون خود بھی معاملات کو دیکھنے کے لیے اسکندریہ پہنچ گیا۔ نگرانی مضبوط رہے اس لیے اپنے ہمراہ عمران کو بھی لے گیا، کیونکہ وہ فرعون کے بڑے مقرب تھے۔ رات گزر رہی تھی، پہرا پڑا ہوا تھا، سونے والے سو رہے تھے،
खालिक फितरत ने मादर मूसा को चौंकाया और उठी और इमरान से मिली जो फिरौन के फाटक पर थे। रहमे मादर में हजरत मूसा जागुज़ीन हो गए। फिरौन को इत्तला मिली कि जिस बच्चे की वजह से हजारों बच्चे ज़ाया किए गए हैं वो बच्चा आज रात रहमे मादर में आ गया है। ये सुनकर फिरौन सख्त गुस्से में आया और पूरी सख्ती के साथ निगरानों से पूछताछ की। उन लोगों ने अपनी मुकम्मल निगरानी का यकीन दिलाया मगर उसको तसल्ली ना हुई और वो सख्त बरहम हुआ। आखिरकार हुक्म दिया तमाम औरतों को देखा जाए कि आज रात कौन हामला हुई है। दाइयों ने पूरी तवज्जो से हर एक औरत का पेट देखा मगर किसी को हामला ना पाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हमल किसी तरह जाहिर ना हुआ, यहाँ तक कि वज़े हमल का ज़माना आ गया। बिलाखिर वो वक्त आ गया कि आप बतने मादर से आगोश मादरश में तशरीफ लाए। पेशानी से नूर साते हुआ माँ खौफे फिरौन से कांपने लगी। ख्याल हुआ कि अभी लोग आ जाएंगे और बच्चे को भी कत्ल करेंगे और मुझे भी तबाह कर डालेंगे। हजरत ईसा को जो मौजज़े खुदा की तरफ से अता